اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہے منکرین علم غیب مصطفیٰ۔ اعتراض کرتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب نہیں ہے۔ ہم ان کے اعتراضات لیتے ہیں اور ان کے جوابات اللہ کی توفیق سے دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کوئی نبی کوئی ولی کچھ بھی نہیں جانتا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے علم عطا نہ فرمائے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم جو ہے لا متناہی ہے، اور کسی نبی کا علم، حتیٰ کہ ہمارے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک اللہ کے بتائے سے آیا ہے، اور اللہ کے علم کے مقابلے میں محدود ہے اور متناہی ہے، اور اللہ جل مجدہ الکریم کا علم لا محدود اور لا متناہی ہے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک نکاح کی مجلس میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر جو انصار کی کچھ بچیاں تھیں وہ جنگ بدر کے مقتولین کے مرثیہ کے گیت گا رہی تھیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ پکار اٹھی، یعنی یہ شعر پڑھنا انہوں نے شروع کر دیا۔ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہم میں ایسے نبی موجود ہیں جو کل کی خبر رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑو، جو کہہ رہی تھی وہی کہو، جو پہلے پڑھ رہی تھی وہی اشعار پڑھو۔ تو لہٰذا نبی پاک علیہ السلام اگر کل کی بات کو جانتے ہوتے تو یوں نہ فرماتے بلکہ خوش ہوتے۔ تو محدثین کرام نے اس کا جواب دیا ہے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہ فرمایا کہ غزوہ بدر کے مقتولین شہداء کے جو مرثیہ یہ بچیاں پڑھ رہی تھیں اس کے ساتھ میری نعت آئے۔ اس کو نبی پاک علیہ السلام نے پسند نہ فرمایا۔ اور دوسری بات جو محدثین اکرام نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزی اور انکساری کے طور پر ایسا فرمایا۔ اب دیکھیں ذرا غور کی جائے کہ یہ مصرع جو ایک شعر کا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کل کی بات کو جانتے ہیں، کیا یہ شعر جو ہے یا اشعار جو وہ لڑکیاں پڑھنے لگیں، کیا یہ کسی کافر مشرک نے بنائے ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ ہرگز نہیں۔ پھر سوال ہوگا کیا کسی منافق نے یا نبی پاک علیہ السلام کے دشمن نے، بغض رکھنے والے نے بنائے ہیں؟ تو جواب آئے گا کہ بالکل نہیں۔ کیا چھوٹی بچیوں نے بنائے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو کس نے بنائے ہیں؟ تو جواب آئے گا کہ لازماً کسی شاعر صحابی نے یہ اشعار لکھ کر بچیوں کو یاد کروائے تھے۔ تو کیا نبی پاک علیہ السلام نے مذمت فرمائی؟ کیا نبی پاک علیہ السلام نے برا جانا؟ کیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری تو یہ شان ہی نہیں ہے، یہ تو شرکی اشعار ہیں؟ بالکل نہیں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ویسے فرما دیا کہ جو پہلے پڑھ رہی تھی وہی پڑھو۔ یہی اشعۃ اللمعات میں شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اس کو ہی مرقات میں ایسے ہی فرمایا گیا ہے۔ پھر مدینہ پاک میں انصار صحابہ یہ باغوں میں درخت کی شاخ مادہ درخت میں لگاتے تھے، نار درخت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، یعنی تلقیح کو چھوڑ دو۔ لہٰذا انہوں نے تلقیح کرنا چھوڑ دی۔ ایسا ہوا کہ اس سال پھل بالکل تھوڑا لگا، یا بالکل جو لگا بھی تھا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی گئی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات
بہتر جانتے ہو۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تلقی سے منع نہ فرماتے۔ تو بڑے بڑے محدثین اکرام نے اس بات کا احسن طریقے سے جواب دیا ہے، جس میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دینی اور دنیاوی مصلحتوں پر مطلع فرمانے سے خاص فرمایا گیا۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو درختوں کی تلقی کرتے ہوئے پایا تو فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، انہوں نے چھوڑ دیا، کچھ پھل ہی نہ آیا یا ناقص آیا، تو فرمایا کہ اپنے دنیاوی معاملات تم جانو۔ پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ آپ نے چاہا تھا کہ ان کو خلاف عادت کام کر کے باب توکل تک پہنچا دیں، انہوں نے نہ مانا تو فرما دیا کہ تم جانو اگر وہ مان جاتے اور 2-1 سال نقصان برداشت کر لیتے تو اس محنت سے بچ جاتے جو وہ آج تک کرتے آ رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انہیں ارشاد فرمایا تھا وہ بہتر ارشاد فرمایا تھا، اور بعد میں جو ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے ہو کر ارشاد فرمایا تھا۔ اب دیکھیں ذرا پیغمبر کی شان کیا ہوتی ہے۔ سیدنا یوسف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کاشتکاری نہ کرتے تھے، نہ زراعت کے بارے میں آپ علیہ السلام نے کسی سے کچھ سیکھا، نہ پڑھا، نہ تجربہ کیا، اور نہ کاشتکاروں کی صحبت اختیار کی، لیکن قحط سالی میں آپ نے کیا حکم فرمایا؟ سبحان اللہ، فرمایا فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، کہ جو کچھ کاٹو اس کو بالی ہی میں رہنے دو، سٹے سے دانے کو الگ نہ کرو۔ جو نسل در نسل کسان چلے آ رہے تھے وہ سن کر حیران ہو گئے کہ کتنی ہی عمدہ بات اس پیغمبر یوسف نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اب اسی طرح یوسف علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مجھ کو زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، میں اس کا محافظ اور ہر کام جاننے والا ہوں، انی حفیظ علیم۔ یہ سورہ یوسف آیت نمبر 55 ہے۔ اب بتاؤ ذرا، کیا پیغمبر علیہ السلام یوسف نے یہ سب کچھ کہیں سے پریکٹس کیا تھا؟ کیا کہیں سے سیکھا تھا؟ نہیں، بلکہ یہ پیغمبرانہ شان و عظمت کا اظہار فرما رہے ہیں حضرت سیدنا یوسف پیغمبر علیہ السلام۔ اور پیغمبر یوسف علیہ السلام کی یہ شان ہے تو جو تمام نبیوں کے فخر ہیں، جو تمام نبیوں کے امام ہیں، جو مستر کائنات ہیں، باعث تخلیق روزگار ہیں، اس پیارے محبوب خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ پھر یہ اعتراض آتا ہے کہ حضرت مسروق نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں جو بیٹھے ہوئے تھے، 3 باتیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لی۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ سیدہ فرماتی ہیں کہ جس نے کہا من زعم انہ یعلم ما فی غد فقد اعظم، پھر یتعالی اللہ، کہ جس نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں، اس نے اللہ سبحانہ و تعالی پر بہتان باندھا۔ تو میرے عزیز دوستو، بات یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کہنا ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے بتانے سے بھی کچھ نہیں جانتے، اس سے نفی مقصود ہے نبی پاک علیہ السلام کے ذاتی علم غیب کی، ورنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سنتے آ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کی خبر دی، پرسوں کی خبر دی، آنے والے زمانے کی خبر دی، قیامت تک کے لیے سینکڑوں احادیث مبارکہ ہیں جو ایک ایک واقعہ کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ یہ پہلے ہی نبی پاک علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا ہوا تھا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے ام فضل، میری بیٹی فاطمہ ایک بیٹے کو جنم دے گی جو تیری جھولی میں پرورش پائے گا۔ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے مقام پر جو کل مرنے والے تھے ان 70 کافروں کے نشان نہیں لگائے جو صحیح اس سند حدیث مبارکہ میں موجود ہے؟
تو نبی پاک علیہ السلام نشانی لگاتے جاتے تھے، فلاں کافر یہاں پر آ کر مرے گا، فلاں کافر یہاں پر آ کر مرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کل صبح کو دیکھا جب غزوہ بدر زور پر تھا، ہر کافر اسی مقام پر آ کر مرا جہاں نبی پاک علیہ السلام نے اس کے مرنے کی نشاندہی کر دی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کیوں نہیں جانتے؟ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے سے ہی تو بتا دیا ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہاں نبی پاک علیہ السلام اللہ کے بتائے بغیر کل کی خبر نہیں رکھتے، یعنی اٹکل اور بچوں سے نہیں۔ قیامت کے احوال کس قدر فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں۔ کیا یہ ہو چکا تھا یا ہونے والا ہے؟ او بابا ہونے والا ہے۔ لہٰذا اگر یہ مانا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل کی خبر نہیں رکھتے تو یہ تو قرآن کے بھی خلاف ہے، اور یہ تو بہت ساری احادیث مبارکہ کے بھی خلاف ہے، جن کو کہ منکرین علم غیب مانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کئی مرتبہ کل کے آنے والے کل کی خبر دی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا، جگہ جگہ تلاش کرایا گیا، نہ ملا، پھر اونٹ کے نیچے سے برآمد ہوا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا تو لوگوں کو اسی وقت کیوں نہ بتا دیا کہ ہار وہاں ہے؟ یہ اعتراض آ رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ہار جو ہے وہ اونٹ کے نیچے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ زیادہ دیر ٹھہرنے کی وجہ سے پانی ختم ہو جائے گا اور لوگوں پر غسل بھی فرض ہوگا اور وضو بھی کرنا ان کے لیے ضروری ہوگا۔ پھر یہ التجا کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی آیہ تیمم کو نازل فرما دے گا، جو امت محمدیہ پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور رحمت ہے۔ اب دیکھیں ذرا، جب آیت تیمم نازل ہوئی ہے اسی موقع پر، تو صحابہ اکرام کا ایمان کیا تھا؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے اے ابو بکر کی اولاد، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی برکتیں تمہاری وجہ سے امت میں آئی ہیں۔ انہوں نے تو یہ اعتراض نہیں کیا تھا کہ اب ہار کیوں مل گیا، نبی پاک علیہ السلام پہلے نہیں جانتے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کو پتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام یہاں پر جو تشریف فرما ہیں اس میں کوئی راز ہے۔ پھر یہ اعتراض آتا ہے مشکات باب الحوض میں و شفا میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں حوض پر ہمارے پاس کچھ قومیں آئیں گی جن کو ہم پہچانتے ہیں اور وہ ہم کو پہچانتے ہیں، پھر ہمارے اور ان کے درمیان آڑ کر دی جائے گی۔ ہم کہیں گے یہ تو ہمارے لوگ ہیں، ان کو کیوں روک رہے ہو؟ تو کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئے کام کیے؟ بس ہم فرمائیں گے دوری ہو اس کو جو میرے بعد دین بدلے۔ لہٰذا نبی پاک علیہ السلام ان کو نہ پہچانیں گے اور ان کو اپنے صحابی کہیں گے۔ تو عزیزہ نے گرامی قدر، یہ اعتراض تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا صحابی فرمانا وہ تان کے طور پر ہوگا، ان کے ساتھ غصے کے طور پر ہوگا، ان کو دھمکی دیتے ہوئے، ان کی بغیرتی کو ظاہر کرتے ہوئے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیں گے عرض۔ ذرا دیکھیں ذرا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ کافروں سے اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، عذاب چکھ، تو عزت والا کرم والا ہے، یعنی تو عزیز بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ اب دیکھیں ذرا، کیا اللہ رب العزت کا یہ منشا ہے کہ کافروں کو عزت والا بنانا یا عزیز بنانا؟ ہرگز نہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بطور تان ارشاد فرمائے گا، اور پھر یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نہیں پہچانیں گے۔ بھائی کیوں نہیں پہچانیں گے؟ کس نے آپ لوگوں کو بتا دیا؟ یہ فہم حدیث نہیں ہے، فہم حدیث یہ ہے اور فہم قرآن یہ ہے اور ایمان یہ ہے مومن کا کہ کیا قیامت کے دن گناہ گار مومن بھی کافروں کو پہچان لیں گے، منافقوں کو پہچان لیں گے، اور ہر شخص مومن کو بھی پہچان لے گا۔
کیوں پہچانے گا؟ کافر بھی مومنوں کو پہچانیں گے، کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے اس دن کچھ چہرے کالے ہوں گے، کچھ چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ تو یہ فاجر لوگ، کافر لوگ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ پھر یہ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم جو ہیں وہ اپنے نشانات سے، اپنے چہروں سے ان کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ مجرم ہے۔ اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں ان کے تو 5 اعضاء، 4 اعضاء جو ہیں نا وہ نور کے مینارے بن کر چمک رہے ہوں گے۔ ہر کوئی گزرے گا کہے گا یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں جو وضو کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ کہ جو جہنم میں جل رہے ہوں گے ایمان والے اپنے برے اعمال کی وجہ سے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی مومنین سے فرمائے گا جو جنت میں ہوں گے کہ جاؤ ان کو نکال لاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من خیر فاخرجوہ، سبحان اللہ، جاؤ ان کو جا کر نکالو جن کے دلوں میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے۔ تو مومن جائیں گے دوزخ میں، جا کر اپنے ساتھیوں کو نکال کر لائیں گے۔ اچھا ایمان کہاں ہے؟ وہ تو دلوں میں چھپا ہوا ہے، لہٰذا اس دن تو مومن دلوں کی باتوں کو بھی جان لیں گے کہ کس کے دل کے اندر کتنا ایمان موجود ہے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ لہٰذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ اچھا پھر ایک بڑی بات، یہ شرم نہیں آتی ان کو بات کرتے ہوئے کہ نبی پاک علیہ السلام ان کو نہیں پہچانیں گے؟ وہ بابا کیوں نہیں پہچانیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام اس دنیا میں سب کچھ بتا رہے ہیں کہ نعرفہم، ہم ان کو جانتے، ہم ان کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ یعرفوننی، وہ مجھ کو جانتے ہیں، عارفہم، اور میں ان کو جانتا ہوں۔ اب نبی پاک علیہ السلام جانتے ہیں اور وہاں پر جا کر بھول جائیں گے؟ اور خبر تو رسول اللہ خود دے رہے ہیں ایسا ہوگا ایسا ہوگا، پھر میں ایسے کہوں گا۔ سوچ سمجھ کے اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اعتراض آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی، میں نہیں جانتا کہ میرے پاس کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس کو اس معنی پر معمول کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں جانتے۔ بابا اس کا معنی یہ ہے ادری، اٹکل اور پچو اور قیاس سے میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، اور میں جانتا ہوں وہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پیغمبر بھی اپنی ذات کے بارے میں اللہ سے سوال کر رہے ہوں گے۔ کوئی لوگ کہیں گے یا اللہ مجھے چھوڑ دے، ساری کائنات کو میرے بدلے میں جہاں چاہتا ہے تو بھیج دے۔ یہ نفسا نفسی کے عالم میں صرف میں ہی ہوں گا جو اللہ رب العزت کا وہ محبوب بندہ ہوں گا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، جس دن روح القدس بھی صف در صف فرشتے، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی نبی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی مقرب فرشتہ بھی کلام نہیں کر سکے گا، الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، صرف ایک میں ہوں گا جسے رب کہے گا میرے حبیب تو کلام کر، میں کلام کروں گا اور بہت ہی اعلیٰ عمدہ کلام کروں گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے کہ میں سید کائنات ہوں گا، سید اولاد آدم ہوں گا، میرے ہاتھ میں ہی لواء الحمد ہوگا، حمد کا جھنڈا، اور آدم علیہ السلام اور جو آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ہوگا جس کو بھی سایہ ملے گا وہ میرے جھنڈے کے تلے ملے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام جانتے ہیں ہر پیغمبر سے امداد طلب کی جائے گی، ہماری امداد کرو، کوئی نبی امداد نہیں کرے گا، ہاں وہ مجھ سے استغاثہ کریں گے۔ ثم استغاثوا بمحمد، پھر محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر مدد مانگیں گے تو میں ان کو مدد دوں گا۔ ہر نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری،
اور میری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر انا لہا ہوگا کہ اس کام کے لیے تو اللہ نے پیدا ہی مجھ کو کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ آئے گا، وہ یہ کہ ایک مقام جو مقام محمود ہے صرف ایک ہی ہستی کو ملنا ہے، اور اللہ نے وعدہ فرمایا میرے حبیب مکرم مقام ہم آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں کہ گناہ گار سے گناہ گار، بڑے بڑے گناہ گار جو میری امت کے ہیں وہ میری شفاعت سے چھوٹ جائیں گے، اور میری وجہ سے اللہ رب العزت ان کے عذاب کو ختم کر دے گا اور میں ان کو جنت میں داخل فرماؤں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ میرا رب جو مجھے وعدہ فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو اپنے رب پر راضی ہو جائے گا۔ اور میرا رسول یہ بھی جانتا ہے کہ سب سے پہلے جنت کے دروازے کو میں کھٹکھٹاؤں گا، دربان کہے گا کون ہو تو میں کہوں گا محمد ہوں، تو وہ دروازے کو کھول دے گا اور کہے گا یا رسول اللہ جب سے میں ادھر ڈیوٹی لگی ہے اللہ نے مجھے فرمایا تھا جب تک کوئی آ کر یہ نہ کہے کہ میرا نام محمد ہے کسی اور کے لیے دروازے کو نہیں کھولنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کے گئے ہیں۔ آپ ہمارے بارے میں بھی جانتے ہیں اور آپ اپنے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی کہ قیامت والے دن سب کچھ اللہ مجھے عطا فرما دے گا۔ وَالْخَزَائِنُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي، کل قیامت کے دن اللہ تمام خزانوں کا مالک مجھ کو بنا دے گا۔ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا، تہمت لگی، تو نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ کو ان کے میکے یعنی ابو بکر صدیق کے گھر پہنچا دی، آپ ان کو وہاں پر چھوڑ آئے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ عائشہ پاک ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے براعت کا اظہار اس تہمت سے کیوں نہ فرمایا؟ یہ کیوں نہ فرمایا کہ میری بیوی جو ہے وہ صاف ہے اور پاک ہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آیات قرآنی کو نازل فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، جواب یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافقین کی طرف سے جب یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ مسلمان جو سادہ ہیں ان کو بھی وہ ورگلا رہے ہیں اور پھسلا رہے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کو غم ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانتے ہوئے بھی کہ میری عائشہ صدیقہ پاک ہیں خاموشی اختیار فرمائی تاکہ میں ان منافقین اور یہ پھنسنے والے مسلمانوں سے یہ نہ کہوں کہ میری بیوی سچی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھیں اب گھر کا معاملہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ نہ بھی نہ، میری بیوی پر تہمت لگانے والے جھوٹے ہیں، میری بیوی جو ہے وہ سچی ہے، بلکہ ایسا ہو کہ میں صبر کروں اور اللہ سبحانہ و تعالی خود قرآن پاک نازل فرمائے اور میری بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کو بیان فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی خود قرآن میں ان کی پاکی کا بیان فرمائے۔ یہ وجہ تھی۔ اگر یہ کوئی کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام اسی حدیث مبارکہ میں ہے ما علمت علی اہلی الا خیرا، لوگوں میں اپنی بیوی کی پاک دامنی ہی جانتا ہوں۔ اور بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا مومن مردوں اور عورتوں پر جب قرآن کی یہ آیات نور کی نازل فرمائی کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ تمام مرد اور عورتیں جو مومن ہیں وہ فوراً کہہ دیتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو افک مبین ہے، ھذا افک مبین، یہ تو کھلی تہمت ہے، کھلا ہوا بہتان ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہنا چاہیے تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کی بیوی ہو کر ایسا کام کرے، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی بیوی جو ہے وہ
ایسی برائی کی طرف جانے والی ہرگز نہیں ہوتی۔ یہ اللہ نے ایمان کا تقاضا رکھا ہے قرآن کے اندر۔ جب ہر کسی مومن کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ نبی کی بیوی برائی کر نہیں سکتی ہے تو تب وہ مومن ہے، یہ اللہ رب العزت نے تقاضا فرمایا ہے سورہ نور کے اندر۔ تو جب ایک مومن کے ایمان کا یہ حال ہے تو جو رسولوں کے رسول ہیں، فخر کائنات ہیں، ان کے ایمان کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو ان کی بیوی وہ بیوی ہوگی جو اللہ رب العزت کا انتخاب ہوگا، جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کائنات کی دوسری عورتیں تم جیسی نہیں ہو، اور اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو۔ لہذا نبی پاک علیہ السلام کو معلوم تھا۔ یہ اعتراض آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کی فتح کے بعد کھانے میں زہر ملا کر دیا گیا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر کھا لیا تو یہ خودکشی ہے، اور اگر نبی پاک علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا تو گویا نبی پاک علیہ السلام علم غیب نہیں جانتے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی علم تھا کہ اس میں زہر ہے، اور یہ بھی خبر تھی کہ زہر ہم پر بحکم الہی اثر نہ کرے گا، اور یہ بھی خبر تھی کہ رب تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ ہم اسے کھا لیں تاکہ بوقت وفات اس کا اثر لوٹے زہر کا، اور ہم کو شہادت کی وفات عطا فرمائی جائے۔ یہ سب اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق تھا۔ پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو بیر معونہ کے منافقین دھوکے سے آپ سے 70 صحابہ اکرام کو کیوں لے گئے، جنہیں وہاں لے جا کر شہید کر دیا گیا؟ جی ہاں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خبر تھی کہ بیر معونہ والے منافقین ہیں، اور یہ بھی خبر تھی کہ یہ لوگ ان 70 صحابہ کو شہید کر دیں گے، مگر ساتھ ہی یہ بھی خبر تھی کہ مرضی الہی یہی ہے اور ان 70 کی شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ یہ بھی جانتے تھے کہ رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا بندے کی شان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو مرضی الہی پا کر فرزند کے گلے مبارک پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، بلکہ چلا بھی دی گئی تھی۔ کیا یہ بے گناہ پر ظلم تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ رضا الہی پر رضا تھی۔ اچھا بتاؤ، رب تعالیٰ کو تو خبر تھی کہ گوشت میں زہر ہے، اور بیر معونہ والے جو ان 70 صحابہ کو شہید کر دیں گے کیونکہ یہ لوگ بیر معونہ والے منافق ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو کیا صحابہ اکرام سے محبت نہیں تھی بلکہ نبی پاک علیہ السلام کو جتنی صحابہ سے محبت تھی، اس سے بڑھ کر اللہ وحدہ لا شریک کو ان صحابہ سے محبت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے وحی بھیج کر کیوں نہ روک لیا؟ اللہ کے بندوں کیسی باتیں کرتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنی احادیث مبارکہ ہیں کہ بار بار ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل نے آ کر بتایا ہے کہ آپ کا یہ نواسہ جو حسین ہے اس کو زمین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کو مٹی لا کر بھی دی گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا معلیٰ کی طرف جا رہے تھے، بچہ اہل بیت کا جانتا تھا کہ یہاں پر آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ میرے نانا جان نے مجھے خواب میں کچھ ارشاد فرمایا ہے، جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہے میں ویسے ہی کروں گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب خبر تھی، سب کچھ معلوم تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ کیوں نہ ارشاد فرما دیا کہ خبردار میرے نواسے حسین کو وہاں نہیں جانے دینا؟ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیوں نہ کہا کہ یا پاک پروردگار عالم میری شہادت کی موت کو ٹال دے؟ جب سب کچھ معلوم تھا پھر بھی آپ قدم بڑھاتے جا رہے تھے، اس لیے کہ اللہ کی رضا اسی میں تھی، اللہ کی رضا اسی میں تھی۔ تو لہٰذا یہ اللہ کی رضا کے معاملات ہیں، اس میں یہ کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نہیں جانتے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرما دیا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک اور تر چیز جو ہے وہ روشن کتاب کے اندر ہے۔ اے ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی ہے تبیانا لکل شیء، جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے
وہ کتاب عطا فرمائی کہ تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، جو لوح محفوظ کی بھی تفصیل اور تفسیر کرنے والی کتاب ہے، وہ قرآن عطا فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا اس قرآن میں ہر چیز موجود ہے، ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ پڑھانے والا اللہ ہے، پڑھنے والے مصطفیٰ ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، جو آپ نہیں جانتے تھے اس کا علم بھی ہم نے آپ کو عطا فرما دیا ہے، اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر آپ کے رب کا بڑا فضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو یوں ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، ہم نے کثرتیں اور خزانے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی عطا فرمائے، تبھی تو ارشاد فرمائے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، ہمارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب بتانے پر کنجوسی نہیں کرتا۔ اگر کنجوسی نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ پہلے تو ثابت ہونا چاہیے کہ خزانے ہے یا نہیں، اگر خزانے ہوں گے تو پھر بنے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کنجوس نہیں بلکہ سخی ہیں، یعنی علم غیب بانٹتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد فرمانا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ عام لوگوں تمہیں علم غیب پر مطلع فرمائے، بلکہ اللہ رب العزت اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو علمہ البیان کی تفسیر جو ہے نا وہ مفسرین اکرام نے یہی کی ہے کہ علم غیب اور احکام دین کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا بذات خود نبی پاک علیہ السلام کچھ بھی نہ جانتے تھے، جو کچھ بھی جانا ہے وہی یہ الہی سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔